اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ چھٹی جماعت کا کلاس ہے جس میں ہم سبق اثار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ سبق مکمل نہیں ہوا ہے۔ آج اس سبق کو ہم آگے لے جاتے ہیں، کوشش کریں گے اس کو آج مکمل کرنے کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، دولت کیا گئی صحت نے بھی جواب دیا، بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتی عدنان کا وجود محض ایک سایہ سا بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی؟ اس قدر عدنان پر غربت چھائی ہوئی تھی۔ آوارہ بیٹے تو باپ کو کنگال پا کر پہلے ہی نہ جانے کدھر نکل چکے تھے۔ ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دی جا رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، کیا کچھ نہیں کیا تھا۔
پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی۔ وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ صحتیاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی، اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی۔ زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا، اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق ایثار کا جذبہ جو آج یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ اس میں کچھ نئے الفاظ بھی دیے گئے ہیں جنہیں ہم دوسری کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔